ان رویوں پر نظر ثانی کریں. ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہیں، تحصیل ایڈمنسٹریشنز ہیں اور جتنا بھی سرکاری عملہ ہے، وہ ان عوام کے جو نچلی سطح کے بنیادی مسائل ہیں اس کے تدارک کے لیے موقع پہ فی الفور ہدایات دیں اور اس پورے پروسیس کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا، ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیا گیا جس کا مقصد ٹائٹ مانیٹرنگ، سروس ڈیلیوری اور اوور آل گورننس کو امپروو کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب کا ایک ایسا انقلابی قدم جس کے تحت ہم یہ سیاستدانوں کے لیے تو سنتے رہتے تھے کہ نو ون از ابو دی لا، اب یہ پہلی دفعہ بیوروکریسی کے لیے بھی، افسر شاہی کے لیے بھی ایک ایسا نظام متعارف کرانے جا رہی ہے حکومت پنجاب جس کا مقصد افسر شاہی کی گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک سینئر ہرارکی تک کی اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنایا جائے. وہاں پہ نہ صرف ان کے ساتھ عوامی مفاد کے جو منصوبے ہیں ان کی زیر نگرانی ان کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ پہلی دفعہ کاؤنٹر چیک کرنے کا جو میکانزم ہے وہ پلان کیا گیا ہے. اور اس پروگرام کو خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کا نام دیا گیا ہے. اور خدمت آپ کی دہلیز پر جو یہ انیشیٹو جو ہے اس کو مختلف کاؤنٹر انالیسز، ایگزامینیشن اور ایویلویشن، انالیسز اور رپورٹنگ کا ایک بڑا جدید اور مؤثر طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے. اس کے تحت جو ہے وہ جو اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے اس میں چونکہ اس حکومت کا جو نظریہ ہے کہ ہم نے اپنے بیانیے اور نظریے کو عوام تک پہنچانے کے لیے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں اور اس مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا جو پبلک ریلیف پروگرام ہے، اب تک عوام کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں. یقیناً یہ ایک ایسی مثبت سوچ اور حکمت عملی ہے جس کو نہ صرف عوام کی سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو اصل کسٹوڈین اور ریئل بینیفیشریز ہیں، جو نچلی سطح پہ بیٹھے عوام ہیں، ان کی جب تک قیمتی آراء، ان کی مثبت تجاویز اور اس انیشیٹو کے ساتھ جڑی سپورٹ دستیاب نہ ہو تو یہ پروگرام کامیابی کی منازل طے نہیں کر سکتا. اس کے اندر عوام کو حصے دار بنانے کے لیے مختلف سماجی تنظیمیں، وکلاء برادری کی ایسوسی ایشنز، بار کونسلز، ہمارے میڈیا کے پریس کلبز اور میڈیا کی مختلف تنظیمیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے یوتھ جو ہے، جو ہماری پاپولیشن کا 65% ہے، اس کو آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافی، قانون شکنی اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کی نشاندہی کے لیے
ہم حصے دار بنانے جا رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی توانائیاں حکومت پنجاب جو ہے وہ مثبت سمت میں استعمال کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ جو پروگرام ہے 15 ہفتوں پہ مشتمل ہوگا، اور اپریل سے ہی اس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے جو بنیادی نکات رکھے گئے ہیں اس کے مطابق ایک ایک ویک جو ہے وہ ایک جو ہماری بنیادی عام شہری کی ضرورت ہے اس کے لیے مختص کیا جائے گا، اس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوگا، اور اس ہفتے میں تمام پنجاب گورنمنٹ کی مشینری، جو ہمارا سول سٹرکچر ہے، جو ہمارے اوورال سول سرونٹس کے ساتھ جڑا ایک پورے کا پورا پیرافنیریا، اور اس کے ساتھ جڑا جو ایک کمٹمنٹ لیول ہے، اس کو اس ایک دن کے نہیں، ایک مہینے کے نہیں، اس کو کنفائنڈ کیا جائے گا ایک ہفتے کی اوورال سروس ڈیلیوری کے ساتھ۔ تو یہ مختلف اس میں ہفتے جو ہیں عوام کی ضروریات کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہفتہ بلدیاتی خدمات، یعنی جتنے بھی ہمارے لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں، اس ہفتے پنجاب کی تمام بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے اس ضلع کے اندر، تحصیل کے اندر جہاں جہاں گیپس ہیں، جہاں کوئی عوام کے مسائل کے تدارک کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ فی الفور جو ہے وہ تمام ہنگامی بنیادوں پہ اس ایک ویک میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے گی ایکسکلوسیولی اس ایشو کے ساتھ۔ اسی طرح ہفتہ صفائی جو ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمیشہ آپ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ اور ادھر ادھر گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ ہمارے ایک مسلم معاشرے کی جو حقیقی سوچ ہے اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اور زیادہ مؤثر انداز سے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل جو فوکس اور رجحان ہے وہ بڑے شہروں تک ہوتا ہے۔ چھوٹے دیہات، قصبے جو ہیں وہ اسی طرح گندگی کی تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہاں بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کمپین کو ہم نے بڑے شہروں سے نکال کے عام دیہات تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں جو ہمارے ٹاؤن اور ولیجز لیول پہ سرکاری عملہ اور اس کے ساتھ جڑے اہلکار ہیں، وہ ہر حال میں اس ہفتے میں اپنے ارد گرد کی صفائی کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا شجرکاری، پرائم منسٹر آف پاکستان کا یقیناً ایک بہت اہم انیشیٹو ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ہفتہ روڈ سیفٹی ہے۔ عید کا جو ایک آنے والا آپ کے سامنے خوشیوں کا تہوار ہے، اس کو بھی کس طرح سے ہم ڈسپلن میں لائیں اور واقعی لوگوں کو وہ خوشیاں منانے کے لیے لائیولی ہوڈ اور انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کے بعد جب عید کا اپنا تہوار منائیں تو وہ حقیقتاً حکومت جو ہے ان کی خوشیوں کو دوبالا کرتی نظر آئے۔ اسی طرح جو ہمارے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو جن کو لے کے آپ اپنے شہر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو ایک ویک جو ہے وہ ہم دیہی و شہری تزئین و آرائش کا منانے جا رہے ہیں۔ ایک ویک جو ہے وہ سب سے اہم کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ ٹرین کرنا ہے کہ بھئی قانون کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہر شہری پہ کس طرح لاگو ہے، اور کیسے جو ہے اس نے ٹریفک کے قوانین سے لے کے دیگر ہر طرح کے جو اس کے اوپر جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں ایک شہری کے، وہ کیسے ادا کرنے ہیں، اور وہ ہفتہ برائے پاسداری قانون کے طور پہ حکومت منانے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو
प्राइस कंट्रोल आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। उस हफ्ते हम ये टारगेट फिक्स करने जा रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल है वो तो एक अक्रॉस द बोर्ड जिम्मेदारी है, हर वक्त उस पे कड़ी नज़र रखना और मुनाफाखोरों और ज़हीरा अंदोज़ों का कला कमा करना, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। लेकिन एक्सक्लूसिवली एक हफ्ता जो है वो प्राइस कंट्रोल के तौर पे हम मनाएंगे कि जो आम ज़रूरियात अशिया हैं उस हफ्ते जो मुकर्ररा कीमत है उससे मिनिमम प्राइस पे वो फ़रोख्त हूँ और आवाम को वो उस हफ्ते जो है, जो हमारा ताजर है, दुकानदार है, मिडल मैन है, आड़ती है, वो आवाम को रिलीफ ट्रांसफ़र करे और उस एक हफ्ते को वो आवाम के लिए डेडिकेट करे और वो इवन बैलेंस में जाए। जिस रेट पे उसने चीज़ ख़रीदी होगी वो उस हफ्ते जो है उसी रेट पे आवाम को फ़रोख्त करेगा, ताकि एक आवाम का और उसका एक जो जेस्चर है, आपस में बॉन्ड है, वो मजबूत होगा। इन तमाम अमूर की अंजामदही के लिए जहाँ हमें मुख्तलिफ सरकारी और इंतज़ामी सरबराहान जो हैं उनकी खिदमात जो हैं वो शामिल हाल रहेंगी, वहाँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब और तमाम जो सेक्रेटरीज़ हैं वो अपने मुतलका महकमों के साथ जवाबदेह होंगे। ये प्रोग्राम इस हवाले से भी अहम है और मुख्तलिफ है कि इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म बड़ा टाइट किया गया है। इसके अंदर जज़ा सज़ा का एक निज़ाम जो है उसको मुतारफ़ कराया गया है और जज़ा सज़ा से मुराद ये है कि वो अफसरान जो हैं जो दी हुई रोड मैप हिकमत अमली के ऊपर 100% विद फुल कमिटमेंट अमल करेंगे तो उनके लिए हुकूमत जो है वो अवार्ड और रिवार्ड भी तय कर रही है। और वो अफसरान जो लैतो लाल से काम लेते हुए इसमें सुस्ती का मुजाहरा करेंगे तो उनके लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस है और हुकूमत जो है फिर हर तरह की ना सिर्फ उनके लिए सज़ाएं तजवीज़ करने जा रही है बल्कि सस्पेंशन और उसके बाद उनको नौकरियों से बर्खास्त करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है अंडर डिस्कशंस हैं कि हमने अवाम के रास्ते में अगर कोई खड़ा होगा तो उसको कानून की ताकत से हटाना है, उसको कानून की सपोर्ट से तक़वियत देनी है जो अवाम के लिए फैसिलिटेशन करेंगे। और दोनों के दरमियान हम एक डिवीज़न करना चाहते हैं कि पब्लिक के साथ उनके दुखों के मुदावे के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे अफसर शाही जो है उनके रवैये किसके जो है अवाम दोस्त हैं और किसने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक नो का सीगा दरियाफ्त किया हुआ है और हर अवामी काम में वो सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को लॉलीपॉप दे के और अपने ऑफिस से रुखसत कर रहे हैं। वो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट होगा कि कितने साइलिन आए, किसने क्या फरियाद की, क्या उसका लेजिटिमेट काम था और वो क्यों नहीं हुआ और अगर नहीं हुआ तो उसकी रीज़न क्या थी और जो होने वाला था अगर वो ना किया गया तो ऐसे अफसरान का भी कानून के दायरा कार में रहते हुए एक इलाज मालजा तजवीज़ किया जा रहा है। मैं आज मीडिया को चूँकि अहम तरीन ये इनिशिएटिव जो है इसके साथ जुड़ा, चूँकि आज फिर बदकिस्मती से कोविड की वजह से 118 अफराद जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए हैं और पंजाब के अंदर ख़ुसूसन लाहौर के अंदर जो है ये हमारी इन्फेक्शन रेशो जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और हुकूमत पंजाब ने ये फ़ैसला किया है कि हम हर हाल में अपनी जो रूल्स और SOPs हैं उनको इन्फोर्स करेंगे, फोर्सफुली इन्फोर्स करेंगे और डंडे से इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि प्यार की ज़ुबान में हमें अपनी आंखों के सामने बहुत सारे अपने प्यारों को मौत की नींद सुलाते देखा है, तो हमें आपकी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है और किसी एक की गैर जिम्मेदारी और उसकी लापरवाही जो है वो दूसरों की जान ले सकती है। तो लिहाजा हुकूमत जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि हमने ये कोरोना के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है
اور میڈیا سے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا جو ہے اس حوالے سے جہاں کہیں ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی ہے، جہاں کہیں سرکاری عملہ اور سرکاری افسران جو ہیں وہ حکومتی رٹ کو کمزور کرنے میں معاونت فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حکومتی فیصلوں پہ ود فل سپرٹ اور کمٹمنٹ عمل درآمد کرنے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد کی نشاندہی بھی کریں، ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے حکومت کی طاقت بنے، ہماری رہنمائی کریں، اور اس انیشیٹو کو جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ جو خدمت جو ہے آپ کی دہلیز پر، عوام کی دہلیز پر، اس انیشیٹو میں ایک مؤثر رول جو ہے وہ میڈیا کا رکھا گیا ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر اس ہفتے کو منانے کے حوالے سے افسر شاہی جو ہے وہ روایتی رویے اور وہ اسپیسیفکلی جو ایک سٹیٹس کو کے ساتھ جڑا رویہ اور ان کے عمل ہیں وہ جاری رکھتی ہے، تو میڈیا جو ہے وہ حکومت کی آنکھ اور عوام کے کان بن کے ہمارے لیے جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ سامنے لائے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کل چیف سیکرٹری کو یہ ہدایات دی ہیں کہ میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو افسر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود، ان کے ریلیف اور ان کے جائز جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے یا عوام کو حق دینے میں وہ لیت و لال سے کام کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے، تو اس کو اس سیٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں میڈیا کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ جی قائد صاحب۔ دیکھیں، آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے ساتھ جڑا جو آپ کا موقف ہے اور حکومت پاکستان کا جو اس حوالے سے بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کچھ ہمارے نادان لیکن میرے پیارے بھائی جو ہیں وہ اس امر کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ ضد اور ہٹ درمی سے کچھ ایسے فیصلے منوانا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل نارمز میں نہیں آتے ہیں، جہاں ہمارا ڈپلومیٹکلی ایک سٹرکچر ہے جو بین الاقوامی سطح پہ بنا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ فرانس کے اندر کتنے پاکستانی آباد ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے پاکستانی جو ہیں فرانس کے اندر محنت مزدوری کر کے اس ملک کے زر مبادلہ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، اور جب کوئی اگریسو سٹیپ جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ قدم اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہوں گے۔ وفاقی حکومت اس حوالے سے اپنی ترجیحات طے کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے محفوظ بنانا ہے۔ عام شخص کی زندگی میں جو حلل آیا ہے وقتی طور پہ آیا تھا، کل وہ آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں خراج تحسین پیش کروں گی پنجاب پولیس کو اور لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنے والے اداروں کو کہ انہوں نے فہم و فراست سے ایسے افراد کو نہ صرف عوام کے راستے میں کھڑا ہونے سے روکا بلکہ سموتھ جو ٹریفک تھی اس سلسلے کو شروع کیا۔ لیکن ہم سب جو ہیں وہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں فخر ہے
کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے امتی ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم پہ یہ فرض ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا جس کے ہاتھ سے، زبان سے اور اس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. اور یہ اگر ہمارے کوئی مریض ہیں، ایمبولینسز پھنسی رہیں، کچھ ہمارے ایسے ضروری جو آکسیجن لے کے ہمارے آ رہے تھے کنٹینر وہ پھنسے رہے، اور کرونا کے مریض جو ہیں ان کے لیے رات یہ چیلنج بن گیا تھا کہ کس طرح سے وہ آکسیجن پنجاب بھر میں ایون کے اے جے کے اندر بھی جس کی سپلائی یقینی بنانی تھی، اس کے حوالے سے بھی ایک ایسا رویہ جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کے نظام میں تعطل آیا، اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. ڈائلاگ، نیگوسیشن، کنسلٹیشن اور پھر کنسنسس، یہ وہ واحد فارمولہ ہے جس پہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے، میز پہ بیٹھ کے بڑی بڑی جو جنگیں ہیں وہ جیت لی جاتی ہیں، اور ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ وفاقی حکومت فہم و فراست سے، بہترین حکمت عملی سے اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے، اور جو عوام کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں کہ ٹریفک کی روانی ہو، اس میں حکومت پنجاب جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے. میاں صاحب، میاں اسلم صاحب، اس کے بعد میاں اسلم صاحب. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایم پی اے، ایم این ایز اور جہانگیر ترین صاحب سب ایک خاندان کے، ایک گھر کے فرد ہیں. پی ٹی آئی از اے فیملی، اور فیملی کے اندر افراد جو ہیں ان کے ایک دوسرے سے سگے بھائیوں میں بھی گلے شکوے ہوتے ہیں. تو جو ان کی ریزرویشن ہے، تحفظات ہیں، جس حوالے سے ان کے خدشات ہیں، اس کو دیکھا جائے گا. اور یقیناً جہانگیر ترین صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جدوجہد کرتے رہے، جس نظریے کی وہ آبیاری کرتے رہے، جس نظریے کو وہ ہر طرح سے مقدم بنا کے کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے، وہ نظریہ ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے، اور جس کی طرف انگلی اٹھتی ہے اس کو جواب دینا ہوتا ہے، اور نو ون از ابو دی لا. اور وزیر اعظم عمران خان کی نظر میں اپنے اور پرائے میں کوئی تفریق نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ایک رول ہے عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنے لیے قانونی تحفظ لینا، یہ ان کا حق ہے. اور اگر وہ عدالتیں ان کو ادارہ جو اس کے اندر ان کو بلایا جا رہا ہے، اگر وہ ان کو کلین چٹ دیتے ہیں اور نتھنگ از رانگ، تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پارٹی کے اندر جو ہمارے ساتھی ہیں، جو بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ کہیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں. اس وقت جو ہے وہ میڈیا کی سکرین پہ ہمیں اپنے وہ ایشوز نہیں لے کے جانے چاہیے. جو ایشوز جو ہیں ہمیں گھر میں بیٹھ کے فہم و فراست سے، افہام و تفہیم سے سیٹل کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا، شاہد ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائے گا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتائیں کہ 7 رضوی جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ان کو گرفتار کیا گیا؟ ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پیر افضل قادری ہیں
انہوں نے بھی ان کے خلاف کوئی مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں. آپ اس کے حقائق بتائیں کہ اصل وجہ کیوں ہے جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر یہ انارکی کا ٹائپ پھیلی ہوئی ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کے پاس ہے کیا؟ پنجاب حکومت بتائے گی کیوں گرفتار کیا گیا, اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا تو معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا, ان کی گرفتاری ہی کیوں؟ اس پہ چونکہ یہ معاہدہ وفاقی حکومت نے کیا, وفاقی حکومت کے ذمہ داران اس حوالے سے بہتر جواب دے سکتے ہیں. جو شخص بھی نقص امن عامہ پیدا کرے گا, عوام کی بنیادی زندگی کے اندر تعطل پیدا کرے گا, عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا, تو حکومت اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی. اور اسی لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف ہم آئینی ہاتھ استعمال کریں گے اور ہر طریقہ وہ اڈاپٹ کریں گے جس کے تحت ہم ان کو قانون کے دائرہ کار میں لا سکیں, کیونکہ مظاہرین کے غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں وہ عوام کی اور ان کی جان اور مال کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ تمام جو عوامل ہیں ان کو وفاقی حکومت کا ڈومین ہے. وفاقی حکومت کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے بہتر جواب دیں گے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے جو قانون کو للکارے گا وہ قانونی تقاضے پورے کرنا ہماری مجبوری ہے اور اس کو ہم بے نقاب کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے نقص امن کی بات کی ہے تو گرفتار تو اس کو پنجاب پولیس نے کیا ہے, حالانکہ 20 اپریل ڈیڈ لائن ہے ان کے ساتھ معاہدے کی. امن کو خراب کرنے کی کوشش تو حکومت کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے کی گئی ہے. ایکشن آپ نے کیا, ری ایکشن وہ دے رہے ہیں, تو آپ ان کو انہی پہ ذمہ داری قرار دے رہے ہیں ان کی. اس پہ جو ہے اس کے تمام تر جو امور ہیں جو اس پہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, اس پہ نہ ہم بحث کریں تو بہتر ہے, کیونکہ نہ آپ کے مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر شرافت سے آئیڈیل انوائرمنٹ میں اتنے عرصے سے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے, اس کو کسی نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ کچھ تو انہوں نے ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے. اور یہ اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی حقائق ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرے گی. یہ میرے ڈومین اور مینڈیٹ میں نہیں آتا. ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی ادارے تھے عدالتی حکم کے باوجود اب تک کیوں بحال نہیں ہو سکے, اور آج جو پروگرام آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے کیا ان کے آلٹرنیٹ کے طور پر استعمال کیا, بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کیا جائے گا؟ اس حوالے سے پنجاب حکومت کا کیا آئندہ حکمت عملی ہے؟ دیکھیں, پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی منتظر ہے. جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا کوئی بھی ہم ایسا روڈ میپ اور حکمت عملی واضح نہیں کر سکتے. تفصیلی فیصلے کے بعد وہ تمام ترجیحات طے ہوں گی. جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ اس کو الٹرنیٹو کے طور پہ نہیں, یہ ایک آپ کا نچلی سطح کا سٹرکچر ہے جو آلریڈی آپ کے سیکٹری یونین کونسلز ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کے تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہے جو سرکاری افسران اور عملہ آلریڈی کام کر رہا ہے. ان کو اور زیادہ افیکٹولی ان کی سروسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ ہفتہ ہم منا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, چلیے سعد رضوی کی گرفتاری کی بات نہیں کرتے چونکہ آپ نے کہہ دیا نہ آپ کے حق میں بہتر ہے نہ ہمارے حق میں بہتر ہے. وہ تو ریاست کی انمیچورٹی شو ہوتی ہے کہ کیا ہماری ریاست اس قابل نہیں ہے کہ معاہدہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لے اور پھر عمل کرنا بھی. یہ بات یہ بتا دیں, جہانگیر ترین ہو یا شریف فیملی ہو, فرق کیا ہے؟ آپ کے سٹنگ ایم پی اے ان کے ساتھ جاتے ہیں, پوسٹر میں پھولوں کے ہار جو ہے پہنائے جاتے ہیں, گلپاشی کی جاتی ہے, شریفوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. تو یہ بتا دیں کہ کب آپ ریڈ لائن کراس کریں گے, وہ ڈرا کریں گی. سچی بات جیسے بتائیں نا کہ آپ کی پارٹی کے بھی کچھ ایم پی اے اور جو اراکین قومی اسمبلی ہیں رولس کی وائلیشن کر رہی ہیں, یہ قوم کب تک یہ تماشا دیکھتی رہے گی کہ حکومت والے اگر کرپٹ ہوں تو ان کا بھی استقبال اسی طرح کیا جاتا ہے, اپوزیشن والے ہوں تو ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے. قانون سب کے لیے کہنا کہ جہانگیر ترین اور آپ کے سٹنگ ایم پی اے اور ایم ایل اے نے غلط کیا ہے, ان کو ان پر گل پاشی کر کے آپ سچ بولیں اس پر.
बात ये है कि ये सारा तबसरा जो है ये मेरा भाई मोहसन जो है उसके दिल की आवाज़ है, और मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क के अंदर उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये सिस्टम डेवलप हो जाए, हमारे रवैये दुरुस्त हो जाए और हम जो है वो रूल ऑफ लॉ की तरफ चल पड़े। लेकिन उसके लिए मेरे भाई को थोड़ी और जदोजहद करनी पड़ेगी हमारे साथ मिल के, क्योंकि जो ख़राब रवैये हैं या निज़ाम के अंदर की ख़राबियाँ और गैप्स हैं वो 2.5-3 साल में दुरुस्त नहीं होते। कुछ इनबॉर्न और जेनेटिक एरर्स हैं और उनकी दुरुस्तगी के लिए माँ की गोद और मुआशरा, मीडिया और आप सब और हम मिल के किरदार अदा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह वो जो आप एक आइडियल यूरोप का और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ का नक्शा खींचते हैं, जहाँ पे किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो शर्मिंदगी से सामना नहीं करता जब तक वो सुरखरू ना हो जाए और वो इस्तीफ़ा दे देता है, वो अपने क्लीन चिट तक आवाम के सामने नहीं आता। तो ये उन महज़्ज़ब मुआशरों की आप बात करते हैं जहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जहाँ एथिकल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ पे अदालतें फ़ैसले करती हैं। तो लिहाजा हमें उस तरफ जाने के लिए अभी कुछ साल मज़ीद चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आप उमर लास्ट साल देखें, ये जो आपके उन तमाम स्पॉट्स के ऊपर उन शरपसंदों के साथ नबर्द आज़मा थे, वो आपकी हुकूमत के ही अफसरान और उसके अहलकार थे जिन्होंने जानें भी दी और जिन्होंने जो ज़ख्म भी उठाए। देखना ये है कि हम इस मुल्क के अंदर जिस मुआशरे की जंग लड़ रहे हैं उसके अंदर जो है वो अदम बर्दाश्त बढ़ना और एक टॉलरेंस लेवल कम होना और ओवरऑल इंतहा पसंदी की सोच का आम होना, ये वो चैलेंजेस हैं जो कल के वाक़े की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमें एक नबी के उम्मती होते हुए मिल बैठ के हालात, हक़ाइक़, सूरत हाल और वाक़यात के मुताबिक अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी है। और जो हमारे वो साथी, वो भाई जो इस वक्त जो है वो दूसरों को अज़ियत दे के उनके लिए मसाइल पैदा करके आम शहरियों की ज़िंदगियों को अजीरन करके अपना नुक्ता नज़र मनवाना चाहते हैं, वो ये समझें कि सारे हम उसी नबी के चाहने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम उन्हें दुनिया और आखिरत का ज़रिया ना मान लें। तो उसके स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो है पहली दफ़ा एक सच्चे आशिक़ रसूल होते हुए उन्होंने जिस तरह से यूएन के अंदर इस इशू को उठाया, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे बताया कि मुसलमानों की दिल आज़ारी के साथ जुड़ा कोई भी ऐसा कदम जो है उसकी हौसला शिकनी हो, और उन्होंने OIC समेत अक़वाम मुत्तहिदा को वंस फॉर ऑल इस मसले का हल तलाश करने की अपील भी की। तो जो हुकूमत का सरबरा खुद जो है पैदल जो है जूता पहने बगैर रोज़ा रसूल पे हाज़री देना अपना आज़ाद समझता हो और सच्चा आशिक़ रसूल होना फ़ख्र महसूस करता उसमें, तो उस हुकूमत के हवाले से दो राय रखना या कोई ऐसी उंगली उठाना ये मुनासिब रवैया नहीं है। और ये यकीनन
نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ جو ہمارے شہری جو ہیں اس وقت جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، حکومت اس میں خاموش تماشا ہی نہیں بن سکتی. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ساری رات جو ہے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا، نہیں. اگر حکومت نے چھوڑا ہوتا تو پھر صبح آپ کو یہ تمام جو سڑکیں کلیئر نہ ملتی. تو یہ اس میں ایک ایفرٹ ہے، ہاں ایک مسلسل یہ اسٹرگل ہے اور الٹیمیٹلی اس کا مثبت کوئی حل نکلے گا. بہت شکریہ. جی ہاں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بہت اچھا کیا حکومت نے اپنے ریٹ ٹائم کی گرفتاریاں ہوئی اور حکومت کی جو ہے وہ ریٹ نظر آئی، مگر ایک جانب تو یہ مذہبی جماعتیں، دوسری جانب سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومتی پروٹوکول سیٹ کیے گئے ہیں SOPs کے حوالے سے، وہ روزانہ سیاسی جماعتیں انہیں وائلیٹ کرتی ہیں، کبھی عدالتوں میں جتھوں کی صورت میں جاتی ہیں، کبھی جلسے جلوس کرتی ہیں. تو ان کے خلاف کب حکومت ایکشن لے گی؟ نو ون ابو دا لا سیاسی جماعتوں کے خلاف. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ پولیس والے جو ہیں علاقوں میں پیسے لے کر دکانیں بھی کھلوانے کی ان کو اجازت دے رہے ہیں، تو اس پہ بھی بتائیں کہ آپ سخت لاک ڈاؤن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کورونا جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے. دیکھیں خاور نے جو بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کل ایک جیلی راج کماری جو ہے وہ ادائیں دکھاتی آئی ہے عدالت میں، اور جس طرح سے اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ درباری اور ہواری اکٹھے کیے ہوئے تھے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کورونا SOPs کی کتنی عملداری ہوئی، کس طرح سے وہاں انہوں نے آستینیں چڑھا کے تو فلمی انداز میں اداکاری کی. تو یہ سارا ہمارا جو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس آوے کو درست کرنے کے لیے قانون کا ڈنڈا جو ہے وہ گھمانا ہوگا، جس طرح فخرالزمان نے بلہ گھمایا ہے. بہت شکریہ. یہ اٹھا ہے.